السلام علیکم۔ اردو بال بھارتی 8ویں جماعت کا اضافی مطالعہ میں سے پہلا چچا چھکن نے خط لکھا۔ اس کے سوال جواب آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھنے والے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک جملے میں جواب لکھی۔ پہلا، بندو نے چچی کو کیا لا کر دیا؟ جواب، بندو نے چچی کو ایک خط لا کر دیا۔ دوسرا، چچی کو دعوت پر کس نے بلایا تھا؟ جواب، چچی کو دعوت پر منصرم صاحب کی بیگم نے بلایا تھا۔ تیسرا، چھٹن کو خیال اچھال کیوں آیا؟ جواب، چھٹن نے چائے کا گھونٹ جلدی سے لے لیا تھا اس لیے اسے اچھال آیا۔ چوتھا ہے، گھر کے تمام افراد کیوں مصروف ہو گئے؟ جواب، چچا چھکن نے گھر کے ہر فرد کو ایک چیز لانے کو کہا تھا اس لیے تمام افراد مصروف ہو گئے۔ پانچواں سوال، قلم دیکھ کر چچا چھکن کیوں چراغ پا ہوئے؟ جواب، کیونکہ قلم کا نب ندارت تھا اس لیے قلم دیکھ کر چچا چھکن چراغ پا ہوئے۔ چھٹا ہے، منصرف صاحب کی بیوی نے چچا چھکن کا خط کیوں لوٹا دیا؟ جواب، چچا چھکن نے جو خط لکھا تھا اس کی عبارت اتنی دقیق تھی کہ اس کا مطلب منصرف صاحب کی بیوی کی سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے انہوں نے چچا چھکن کا لکھا ہوا خط لوٹا دیا۔ مختصراً جواب لکھے۔ پہلا، چچا چھکن کو خط لکھنے کا موقع کس طرح حاصل ہوا؟ جواب، منصرف صاحب کی بیگم کا خط دینے کے کچھ دیر بعد دروازے پر کھڑا ان کا ملازم جواب کا تقاضا کرنے لگا تو چچا صاحب نے جواب لکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ بیگم نے منع کر دیا۔ اتنے میں چھٹن نے جلدی سے چائے کا گھونٹ بھرا تو اسے اچھال آ گیا۔ ساری کی ساری چائے کپڑوں پر گر گئی۔ ادھر باہر سے آواز آئی، کیوں صاحب، ملے گا جواب؟ تب چچی نے گھبرا کر چچا سے خط لکھنے کو کہا۔ اس طرح چچا کو خط لکھنے کا موقع حاصل ہوا۔ دوسرا ہے، خط لکھنے میں کیوں دیر ہو رہی تھی؟ جواب، چچا چھکن نے خط لکھنے کے لیے ایک چیز لانے کا حکم دیا، ایک ملازم کو دے دیا۔ 1-2 منٹ میں گھر مصروف ہو گیا مگر چچا چھکن کی ضرورت کی چیزیں مہیا نہ ہو سکی۔ ایک کو کوئی چیز ملی تو دوسرا خالی ہاتھ چلا آ رہا ہے کہ فلاں چیز نہیں ہے، کوئی کہتا ہے فلاں چیز مقفل ہے، کنجیوں کا گچھا ڈھونڈا جا رہا ہے۔ اس طرح خط لکھنے کے وسائل مہیا نہ ہونے کی وجہ سے خط لکھنے میں دیر ہو رہی تھی۔ تیسرا، چچا چھکن کو خط لکھنے کی اجازت ملنے پر گھر کے افراد پر اس کا کیا اثر ہوا؟ جواب، خط لکھنے کی اجازت ملتے ہی چچا چھکن حرکت میں آ گئے۔ انہوں نے فوراً خط لکھنے کے لیے ضروری سامان لانے کے احکامات جاری کیے۔ کسی کو قلم دوات لانے کا حکم تو کسی کو کاغذ لانے کا حکم دیا، کسی سے لفافے کی فرمائش کی تو کسی سے جازب لانے کو کہا اور ہر ایک کو پھرتی سے کام پر جٹ جانے کا حکم دیا۔ اس لیے گھر کے افراد دوڑ بھاگ میں لگ گئے۔ چوتھا، چچی چچا چھکن پر کیوں خفا ہو رہی تھی؟ جواب، چچا چھکن خط لکھنے میں بہت زیادہ وقت لگا رہے تھے۔ ادھر منصرف صاحب کا ملازم بار بار خط کے جواب کے لیے تقاضا کر رہا تھا، اس وجہ سے چچا چھکن پر خفا ہو رہی تھی۔ مفصل جواب لکھے۔ پہلا، خط لکھنے کے لیے چچا چھکن نے کیا کیا چیزیں مانگی؟ جواب، خط لکھنے کے لیے چچا چھکن نے مختلف چیزیں مانگی۔ انہوں نے بندو کو قلم، دوات اور کاغذ لانے کو کہا، خط رکھنے کے لیے لفافہ منگوایا، سیاہی گرنے کی صورت میں اسے جذب کرنے کے لیے جازب لانے کے لیے کہا، خط لکھنے کے لیے کاپی کے کاغذ منگوایا، بعد میں کاپی بھی منگوا لی، آخر میں چچا نے اپنا چشمہ بھی منگوایا۔ دوسرا، اس سبق کے ذریعے چچا چھکن کے کردار کی کن خصوصیات کا پتہ چلتا ہے؟ جواب، اس سبق کے ذریعے چچا چھکن کے کردار کی کئی خصوصیات کا پتہ چلتا ہے۔ چچا کسی بھی کام کو بڑے اہتمام سے کرنے کے عادی تھے۔ چچا پرانے طرز کی تحریر سے واقف تھے، وہ پرانی چیزوں پرانے طریقوں کو پسند کرتے تھے۔ ان کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ کوئی کام سلیقے سے نہیں کر سکتے تھے، ہر کام کو بگاڑنا ہی جیسے ان کا کام تھا۔ ان کی طبیعت میں غصہ بھی بہت تھا۔ متن کے حوالے سے درج ذیل جملوں کی وضاحت کیجیے۔ پہلا، مجھے گیپ کا علم تو نہیں کہ دیکھے بغیر بتا دوں کس کا خط ہے؟ جواب، ملازم نے منصرف صاحب کی بیگم کا خط لا کر چچی کو دیا۔ چچا چھکن نے سوالوں کی بوجھار کر دی کہ یہ خط کہاں سے آیا ہے، کس کا ہے، کیا لکھا ہے وغیرہ۔ تب چچی نے غصے سے کہا کہ کس کا خط ہے یہ، میں خط دیکھے بغیر کیسے بتا دوں، مجھے گیپ کا علم تو نہیں۔ دوسرا، اچھا پھر اب تم ہی لکھ دو، یہ لکھ دو کہ آ جاؤں گی۔ جواب، خط آیا تو چچا نے خود ان کا جواب لکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ پہلے تو چچی نے انکار کر دیا مگر جب چھٹن کی ساری چائے کپڑوں پر گر گئی تو چچی پریشان ہو گئی۔ ادھر باہر سے ملازم جلدی جواب کے لیے آواز لگا رہا تھا، اس پر گھبرا کر چچی نے چچا سے کہا کہ وہ جواب میں لکھ دے کہ وہ آ جائیں گے۔ تیسرا ہے، چلو اب اسی
अब इसी से काम चल जाएगा। जवाब: चचा ने जब खत लिखने के लिए कलम उठाया तो उसमें निब नहीं था। तब निब गायब देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। गुस्से में चिल्लाकर उन्होंने पूछा कि किसकी हरकत है। पता चला कि यह हरकत खुद उन्हीं से सरजद हुई थी। ये सुनकर उनका गुस्सा ठंडा हो गया। चची ने अपना कलम दिया तो खामोशी से ले लिया और कहा, चलो इसी से काम चल जाएगा। चौथा, हर शिकवा एक नया कागज़ ज़ाय करने की तमहीद। तो इसके लिए देखिए इतना बड़ा जवाब यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको पूरा इसी तरीके से लिखना है। चचा छक्कन के ख़त लिखने की सरगर्मी पर लिखा गया फ़िक्रा इनके ख़त लिखने की जुनून को वाज़े करता है। चचा ने ख़त लिखना शुरू किया, अलक़ाब ही लिखा होगा कि ख़त का कागज़ फाड़ डाला। दूसरा मंगवाया, बहुत देर तक मजमून सोचते रहे, आखिर में फिर लिखना शुरू किया। निब इतनी देर में खुश्क हो चुका था। आप समझे दवात में स्याही का में कलम बेतकल्लुफ़ दवात में डाल दिया। तहरीर शुरू करने की देर थी कि स्याही का एक बड़ा थप्पा कागज़ पर लाहौल कहकर इस कागज़ को भी फाड़ डाला। तीसरा कागज़ मंगवाया, इस पर 2-3 सतरें लिख गए। इसके बाद तहरीर पड़ी, चची की तरफ देखा, ख़त को देखा और चुपके से फाड़ डाला। कभी कलम का शिकवा, कभी निब का, कभी स्याही का तो कभी जाज़ब का। गर्ज ये कि हर शिकवे पर एक कागज़ बर्बाद होता। चचा के बारे में मुसन्निफ़ के इन जुमलों का इस्तेहसान कीजिए। पहला, मूँछों से चिंगारियाँ निकल रही थी। जवाब: कलम का निब गायब देख कर चचा बहुत बरहम थे। वो आग बगुला हो रहे थे। ऐसा मालूम हो रहा था गोया इनकी मूँछों से चिंगारियाँ निकल रही हैं। दूसरा, आवाज़ का सुर बहुत मध्यम था। जवाब: चचा ने कलम से निब गायब करने का इल्ज़ाम दूसरों पर लगाया था। जब ये पता चला कि वो हरकत खुद इनसे सरजद हुई तो वो शर्मिंदा हो गए। इस शर्मिंदगी की बदौलत इनके मुँह से निकलने वाली आवाज़ का सुर मध्यम हो गया। झेल के मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कर लीजिए। पहला है तांता बांधना। ईद की नमाज़ के लिए मस्जिद की राह में नमाज़ पढ़ने वालों के तांते बंधे होते हैं। दूसरा, खफीफ़ होना। जमात में मेरी बगल में बैठे हुए तालिब इल्म की जब चोरी पकड़ी गई तो वो खफीफ़ होकर रह गया। तीसरा, जोए शेर लाना। आजकल सरकारी नौकरी हासिल करना जुए शीर लाने से कम नहीं है। चौथा है मुँह मांगी मुराद मिलना। मेरिट लिस्ट में शहज़ादा का नाम लिया गया उसे मुँह मांगी मुराद मिल गई। पाँचवा, पेचोताप खाना। चोर गिरफ्त में आकर निकल गया तो पुलिस वाला पेचोताप खाकर रह गया। तो ये थे इजाफी मुताला का पहला चचा छक्कन ने खत लिखा, इसके सवाल जवाब। उम्मीद है बच्चों कि आपको हमारा सवाल जवाब पसंद आया हो और सही भी है सारे जवाबात आपको। और अगर आपको कुछ भी गलती लगे तो हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताना। इंशाअल्लाह हम उसे सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में दूसरा वाला लेकर। तब तक के लिए बाय।